جب وہ ہم کہتے ہیں رجب مہینہ لیکن رجب المرجب، اور رجب المرجب کے معنی آتے وہ مہینہ جس کو احترام اور عزت آسمان والے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ ہے رجب المرجب۔ اور یہ مہینے میں ایک دعا کبھی نہیں بھولنے کا، کیونکہ اگر یہ دعا آپ نے پڑھ لی تو اللہ کی قسم رجب مہینے میں جان مال میں برکت ہوگی، شعبان مہینے میں جان مال میں برکت ہوگی، اور رمضان کے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سی دعا پڑھنے کا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ایک لائن کی دعا ہے مگر ڈھیر سارے مال، عمر میں برکت، جان میں برکت اور روزے میں آسانی۔ میرے ساتھ میں سب پڑھیں گے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ چلو پڑھنا شروع کریں۔ اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چلو ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رجب مہینے میں میری امت کے جان مال عمر میں برکت عطا فرما۔ بولو آمین۔ ہمارے نبی نے دوسری دعا مانگی، اللہ شعبان مہینے میں بھی میری امت کے جان مال میں برکت عطا فرما۔ بولو آمین۔ اور ہمارے نبی نے تیسری دعا مانگی، میری امت کو آسانی سے رمضان تک پہنچا دے اور روزے رکھنے میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ عطا فرما۔ خیر یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ، میں نے آپ کو پڑھوا دی ہے، گھر میں جا کے بیوی کو پڑھوا دینا۔ میں اس وقت جو پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا، ہمارے نبی کو یہ مہینے میں معراج، بولو کون سا سفر؟ معراج جو ہے نا، معراج ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ ہم لوگ صرف کہتے ہیں معراج کی رات نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں دو سفر کیے ہیں۔ ساتھ میں بولو گے، ایک زمین والا اور ایک آسمان۔ آج میں چاہتا ہوں زمین والے سفر پہ بات کریں، پھر کبھی جمعہ میں آ جانا تو آسمان والے سفر پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن زمینی سفر ہم کو نہیں معلوم ہے کیسا ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ ایک دم شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ واقعتاً اگر معراج پر شروع سے لے کے آخر تک بات کرنی ہو تو 4-4.5 گھنٹے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس سے زیادہ جو جانتا ہوگا اس کو زیادہ کی ضرورت ہوگی، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل آئے، اور وہ رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ اتنی بات برابر سمجھنا، میں بہت پوائنٹ سے پوائنٹ جا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے اور کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ لیکن جب آئے پھر بولنا، ہمارے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں۔ اور کوئی آرام کرتا ہو اور رات کا وقت ہو، اس کو نیند میں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ تو حضرت جبرائیل آئے تو صحیح، اور 70,000 فرشتوں کو بھی لے کر آئے، لیکن اب ہمارے نبی تو آرام فرما رہے تو ڈسٹرب تو کیسے کریں؟ تو حضرت جبرائیل نے سوچا کہ نہیں، ابھی اٹھانا جگانا نہیں ہے، جب جاگیں گے تب جائیں گے۔ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر واپس گئے، یعنی یہاں سے وہاں تک چلے گئے، اور 70,000 فرشتوں کو کہا نہیں، مصطفیٰ کو جگانا نہیں ہے، نیند میں ڈسٹربنس ہوگا نا تو بہت ناراض ہوں گے اور اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ لیکن حضرت جبرائیل وہاں جانے کے بعد پھر پریشان۔ کیوں پریشان؟ کہ اللہ نے تو فرمایا تھا ابھی جاؤ ابھی لاؤ۔ بولو ابھی جاؤ ابھی لاؤ، یہ تو لے جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل پھر 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے ابھی جاؤ اور ابھی لاؤ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جب ہمارے نبی کے چہرے کا رعب، دبدبا اور ہمارے نبی کا آرام کرنا، حضرت جبرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی۔ تو حضرت جبرائیل بڑے سوچ میں تھے کہ مصطفیٰ کو لے جائے یا نہ لے جائے، کیونکہ اگر ابھی جگاتے ہیں
تو نیند میں ڈسٹرب ہے، اور اگر نہیں جگاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے ابھی جاؤ ابھی لاؤ۔ حضرت جبریل اسی پریشانی میں تھے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبریل پریشان کیوں پریشان ہو؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا اللہ پریشانی نہیں تو کیا، کیونکہ اگر جگائے تو ان کی نیند میں ڈسٹربنس ہوگا، اور اگر نہیں جگائے تو آپ کا حکم ٹوٹے گا۔ اللہ نے فرمایا اقبل وقبل قدمئی، جبریل آگے جاؤ اور میرے مصطفیٰ آرام کر رہے نا ان کے تلوے کو چوم لو۔ بھائی تلوے کو کیونکہ آدمی جب سو رہا ہو تو تلوے ایسے ہوں گے نا، ایسے۔ کہا جبرائیل انسان کی شکل میں آئے ہو، اپنے ہونٹ سے میرے نبی کے تلوے کو، آواز نہیں آ رہی، نبی کے تلوے کو چوم لو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چوما، جیسے چوما ہمارے نبی کے تلوے کو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا جبرائیل، اٹھ گئے ہمارے نبی، فرمایا ما بالک یا جبرائیل قبلت قدمیا، جبرائیل کیا ہوا تم میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا چوم نہیں رہا، اوپر والے کا حکم ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو کس کا حکم ہے؟ اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، ایک زمین کا اور آسمان کا، اور آج اللہ سے راتوں رات ملاقات ہونے والی۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی کو اللہ سے کتنی محبت ہوگی، فوراً کہا چلو 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 اتنی اچھی ملاقات کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں، اللہ نے سب روک دیا ہے، وقت کو روک دیا ہے۔ آج چاند اپنے کام نہیں کرے گا، آج سورج اپنا کام نہیں کرے گا، آج ستارے اپنا کام نہیں کریں گے، آج اللہ نے سب کو روک دیا ہے، کوئی فرشتہ کام نہیں کرے گا۔ آج رات اللہ کا حکم ہے، سب ایک ہی کام کریں گے، میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس لیے آج کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن چلے تو صحیح۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا، اللہ کا حکم ہے 70,000 فرشتے آپ کے تلوے کو چومیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ 70,000 ملکین، حدیث کے الفاظ 70,000 فرشتے۔ اب 70,000 فرشتے تلوہ چومے تو ٹائم تو بہت جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن ٹائم تو روک دیا گیا ہے۔ 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوم لیا۔ چلو اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اب سفر، بولو، اب ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب سفر شروع ہونے سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے۔ تو ہم حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ کا سوال ہے؟ ہاں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل قبلت قدمی فکیف وجدت، ہمارے نبی کا سوال یہ تھا کہ جبرائیل 70,000 فرشتوں نے تلوے کو چوما اور چلے بھی گئے، لیکن جبرائیل تم نے سب سے پہلے میرے تلوے کو بولا کیوں چوما، تم کو لگا کیسے، کیا محسوس ہوا جب تم نے میرے تلوے کو بولو چوما، تو تمہیں محسوس کیا ہوا؟ آہا، سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ نہیں ایسا نہیں، پورا مجمع آگے پیچھے سب سبحان، کیونکہ جو جواب حضرت جبرائیل دے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما، آپ پوچھ رہے ہو کہ مجھے کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے جنتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی ہواؤں کو دیکھا، میں نے جنت کی روانی کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے فرشتوں کو دیکھا، میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی، آپ کے تلوے مبارک میں نصیب ہو گئی۔ خیر آپ ناراض تو نہیں نا؟ آپ لوگ میں جو بول رہا ہوں سے آپ ناراض تو نہیں نا؟ ارے ہاں یا نہ بولو، ناراض تو نہیں نا؟ نہیں نہ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، تو چپ چاپ سنتے رہو۔ چلو اب سفر شروع، جلدی جلدی زمین کا سفر۔ اچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ سب معاملہ میں نے آپ کو سنا۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا چلے چلے۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے معلوم کہ ہمارے نبی کعبے میں تھے، وہاں سے سیدھے بیت المقدس، کیونکہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ نہیں، اصل میں بیچ میں سب چھپا ہوا ہے جو حدیث پاک میں ملا۔ ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ حضرت جبرائیل آئے اور ایک جانور لے کر آئے، بولو کیا لے کر ہے؟ جس کا نام براق، جس کا نام براق، کہتے وہ ایک چھلانگ لگاتا تھا، جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہ اس کی پہلی چھلانگ ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے وہ براق پر میں بھی بیٹھا، میرے مصطفیٰ بھی بیٹھے۔ سب سے پہلے جبرائیل نے کہا چلو چلنا ہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا بھی کہاں چلنا؟ جبرائیل نے کہا جہاں براق لے جائے وہاں چلنا ہے۔ اب یہ کعبۃ اللہ سے جو چلے ہیں 600 کلومیٹر کا سفر اتنا جلدی طے ہو گیا۔ ہمارے نبی فرماتے میں پہاڑوں کے بیچ میں
آ گیا تو میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ مدینہ منورہ ہے. بولو سبحان. ابھی اس کا نام مدینہ نہیں ہے, ابھی اس کو کوئی مدینہ نہیں جانتا, یہ پہاڑوں والا علاقہ ہے, یہ یثرب ہے, لیکن ایک زمانہ آئے گا آپ یہیں پر آؤ گے اور اس کا نام مدینہ منورہ ہوگا. ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے. تو معلوم ہوا کعبے سے پہلا سٹاپ کہاں پر ہوا ہے؟ اور ہمارے نبی نے کہا چلو آگے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے نہیں, یہاں 2 رکعت پڑھنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت. پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا بیٹھ جاؤ, سواری پر بیٹھ جاؤ. اور سواری چلی اور ایک لمبے چوڑے علاقے میں جا کر وہ سواری رکی. ہمارے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا مدین, سیکنڈ سٹاپ. بولو کیا؟ مدین. یہ مدین کیا؟ کہا یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت تھی, یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. ہمارے نبی نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی. کتنے سٹاپ ہو گئے؟ 2 سٹاپ. پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بیٹھو, اور سیدھے وہ سواری لے گئے ایک اونچے پہاڑ پر. ہمارے نبی جب پہاڑ کی چوٹی پر اترے, کہا جبرائیل یہ پہاڑ کی چوٹی پر؟ کہا یہ کوہ طور ہے, یہیں پر حضرت موسیٰ آیا کرتے تھے اور اللہ سے بات کیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یہاں بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. چلو یہ تیسرا سٹاپ. ہمارے نبی نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ پھر حضرت جبرائیل نے کہا بیٹھو. کہا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کیوں نہیں, آگے بڑھنا ہے ہمیں. کہا نہ, یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے تو میں بھی اللہ سے بات کروں گا. جب حضرت موسیٰ یہ چوٹی پر آ کر کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے, اور کلیم اللہ بن گئے تو میں بھی اللہ سے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آگے بڑھے, وہ تو صرف بات کرتے تھے, زندگی بھر اللہ کو دیکھا نہیں. آپ کو تو آج آمنے سامنے اللہ کو دیکھنا ہے. بولو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا مصطفیٰ یہ بات والی چھوڑو, بات نہیں, ہمیں تو فیس ٹو فیس آج کس سے ملنا ہے. تو ہمارے نبی پھر براق پر بیٹھ گئے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے کھلا میدان, وہاں جا کر سٹاپ کیا, چوتھا سٹاپ. اس کا نام پوچھا بیت اللحم. کہا یہاں کیوں لائے؟ کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے پیٹ مبارک سے حضرت عیسیٰ بغیر ابا کے پیدا ہوئے. حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ بغیر, یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھے. ہمارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی. اب سننا, پوائنٹ پر آنا. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا آخری سٹاپ پر جانا ہے. وہ کیا ہے؟ تو سیدھے لے گئے بیت المقدس. بولو سبحان اللہ. المسجد الاقصی. دعا کرو اللہ حفاظت فرماتے ہوئے, مسجد اقصی کی اللہ حفاظت فرماتے ہوئے وہاں لے گئے. اچھا وہاں لے گئے, یہ 5واں سٹاپ. تو ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھنا ہوگا, کیونکہ جب میں مدینہ پہنچا تو 2 رکعت نماز, جب مدین پہنچا تو 2 رکعت نماز, جب کوہ طور پر پہنچا تو 2 رکعت نماز, اور جب بیت اللحم میں پہنچا تو 2 رکعت نماز. حضرت جبرائیل کو کہا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگا, شروع کر دوں؟ جبرائیل نے فرمایا مسجد میں انٹر ہو جاؤ, یہاں پڑھنا نہیں ہے, یہاں پڑھانا ہے. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے فرمایا آدھی رات کو کون سی نماز پڑھانا؟ بھائی آدھی رات کو کون سی نماز پڑھانا, آدھی رات ہو گئی ہے. جبرائیل نے کہا مسجد میں چلے. ہمارے نبی فرماتے میرے اللہ کی قسم میں مسجد اقصی بیت المقدس میں انٹر ہوا, پوری مسجد بھری ہوئی, اور جتنے مسجد میں نا سب کے کپڑے سفید. بولو سبحان اللہ. اور سب کے سر پر امامہ کالا. بولو سبحان اللہ. اور اتنے خوبصورت, سب کے چہرے پر داڑھی کالی. بولو داڑھی کالی. اور ایسا پانی ٹپکتا ہے جیسے سب نہا دھو کے ابھی آئے ہو. بولو سبحان. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل مسجد تو پوری پیک ہے, ہم پیچھے بیٹھ جائیں. تو کہا آپ کو نماز پڑھانا ہے؟ کہا نماز پڑھانا ہے, لیکن سب مجمع کو چیرتے چیرتے تھوڑی جانے کا اچھا نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا کوئی مجمع چیرنا نہیں ہے, ابھی اللہ کا حکم آئے گا. اللہ کا حکم آیا, بس آدھے ادھر ہو گئے آدھے ادھر ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور بیچ میں جگہ, بولو بیچ میں جگہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا کوئی مجمع کو چیرنا نہیں ہے. جو اللہ آپ کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا, کیا وہ اللہ زمین کو نہیں ہٹا سکتا؟ بس آدھے ادھر, اور بولو آدھے. اور ہمارے نبی, اور بہت بڑا مجمع, بہت بڑا مجمع, بہت خوبصورت. ہمارے نبی کہاں پر انٹر ہو رہے؟ مسجد اقصی. آدھے آدھے. اور جیسے ہمارے نبی مسجد اقصی میں انٹر ہوئے نا, ایک آواز آئی, غیب سے آواز آئی, رات کا سناٹا, آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر
ہمارے نبی فرماتے میں بڑھتا گیا, آواز آتی گئی, یہاں تک کہ آواز آئی حی علی الصلاۃ. ہمارے نبی فرماتے جب اذان کا آخری کلمہ آیا, میں مصلی پر تھا اور حضرت جبرائیل مجھے کہتے ہیں ابھی پڑھنا نہیں ہے, پڑھانا ہے. تو ہمارے نبی کہتے پڑھانا تو ہے مگر ہے کون یہ سب, پڑھا تو دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر جبرائیل کو کہا میں سمجھ گیا یہ بیت المقدس ہے, میں کبھی آیا نہیں ہوں لیکن اس کے سب نظارے بتاتے کہ یہ بیت المقدس ہے, لیکن یہ پبلک مجمع کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے آقا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو زندہ کر کے یہاں پر پہنچایا ہے. وہ تو اپنی قبر میں زندہ ہی تھے مگر قبر میں تھے, اللہ نے سب کو یہاں پہنچایا ہے اور آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھائی کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے ہر نبی مقتدی بنے گا, میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. اور یہ نماز کی آپ کو مشق کروا دی, پہلے پڑھی پھر پڑھائی. میں نے بولو پہلے, اس سے معلوم ہوا پہلے سیکھو پھر بولو, ایسے ہی آ کے ادھر ادھر کی باتیں مت چھوڑو, پہلے سیکھو اور پھر بولو. چلو اتنی بات اب آپ سمجھنا, برابر سمجھنا, میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. نماز ہو گئی, اب سفر کون سا شروع ہونے والا؟ آسمان. اور آسمان کا سفر میں ابھی نہیں بتاؤں گا, آسمان کے سفر بہت لمبا سفر ہے, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے, اس کے لیے بھی بہت ٹائم چاہیے, کیونکہ میں نے تو صرف آپ کو بتایا, سٹاپس بتایا کہ ہمارے نبی ادھر گئے, لیکن ادھر گئے تو کیا ہوا, ادھر گئے تو کیا ہوا, ادھر گئے تو کیا ہوا, ادھر گئے, بہت لمبا واقعہ. بس مجھے اتنا بتانا کہ ہمارے نبی آسمان کا سفر مکمل ہو گیا اور ہمارے نبی جب واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا نماز لے کے جاؤ. کیا لے کے جاؤ؟ جلدی بولو, کیا لے کے جاؤ؟ ہمارے نبی نے کہا کتنی؟ تو اللہ نے کہا 50. ہمارے نبی تو معصوم تھے, اللہ کوئی بات نہیں, آپ کا آرڈر. وہ تو اچھا ہوا حضرت موسیٰ راستے میں ملے, کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ 50 نے. ہاں نہیں پڑے گی, امت نہیں پڑے گی, کم کراؤ. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں کرا تھا, آپ جا کے کرواؤ. میں, آپ تو میرے سے پہلے آئے تھے نا, آپ جا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جا رہے ہو اور آ رہے ہو, وہ جگہ ہے آپ سے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں, یہ آپ ہی کی جگہ ہے, جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کراتے گئے, حضرت موسیٰ بھیجتے گئے, کم کراتے گئے. وہ 50 تھی, وہ 45 ہو گئی, وہ 40 ہو گئی, وہ 35 ہو گئی, وہ 30 ہو گئی, وہ 25 ہو گئی, وہ 20 ہو گئی, وہ 15 ہو گئی, وہ 10 ہو گئی. وہ جب 5 لے کر آیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اب شرم آتی ہے, اب شرم آتی ہے. جن لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی اس سے بڑا نالائق بے شرم کون ہوگا کہ نبی کو جو صاحب قرآن ہے, جو صاحب نماز ہے, جو نبیوں کے امام ہیں, ان کو 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے شرم آئی, اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑھتے. نالائق, کمبخت, غدار, دھوکے باز, کتنا بے شرم ہوگا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا کہ نبی کو کم کرانے شرم آ رہی, یہ 15 دن سے چھوڑتا ہے بے شرم, اس کو شرم ہی نہیں آتی. چلو اب سننا, ہمارے نبی آ گئے مکہ مکرمہ, کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 5. اور رو رہے, اللہ کو سب معلوم. اللہ پھر بھی پوچھے میرے مصطفیٰ رو کیوں رہے؟ میرے مہمان تھے نا, پوری رات میرے مہمان تھے, اتنے بڑے کے مہمان ایسا رونے کا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے میں صرف اس لیے روتا ہوں, نماز کتنی دی تھی آپ نے اور میں لے کر کتنی آیا, اس لیے رونا آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس میں رونا کیا, جاؤ پھر 50. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, میں مکے میں اعلان کر دوں 50. اعلان نہیں کرنا, 50 بھی باقی ہے, 5 بھی باقی. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیسے, 5 ہو تو 50 نہیں اور 50 ہو تو 5 نہیں. اللہ نے فرمایا امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. روز امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50. میرے پیارو, آج سے کون ارادہ کرتا ہے رجب مہینے کا سب سے بڑا مقصد ہے نماز؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ.